رہا ہم بھی آئے چلے جائیں گے، ہم بھی آئے چلے جائیں گے، لیکن یہ دنیا تو نے بنایا ہے اور اس دنیا کے اندر سکون کو بھی تو ہی رکھا ہے، اے اللہ پریشانیوں مصیبتوں کو بھی تو ہی رکھا ہے، لیکن اے اللہ سب سے زیادہ پریشان مسلمان ہیں، سب سے زیادہ پریشان مسلمان ہیں، مدرسے چلانے والے بھی پریشان ہیں، مسجدیں چلانے والے بھی پریشان ہیں، اے اللہ کوئی برخا پہن کر نکلنا عورت چاہتی ہے تو وہ بھی پریشان ہے، کوئی مسلمان داڑھی چھوڑا ہے تو وہ بھی پریشان ہے، کوئی سر پر ٹوپی پہنتا ہے تو بھی پریشان ہے، کوئی جبہ پہنتا ہے تو بھی پریشان ہے، سب کو نچانا بنایا جا رہا ہے، سب کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، غلط کیس اس کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، بڑے بے بس ہو چکے ہیں، بڑے بے بس ہو چکے ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی نوسط ہے، لیکن جانتے نہیں تھے، انجانے میں غلطیاں ہو گئی، خدا معاف کرے، اگر جان کر بھی کوئی غلطی کر دیا ہے تو تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، مسلمان کے اعمال جب اچھے ہو جاتے ہیں تو حکومتیں بھی اچھے ہو جاتے ہیں، یہ تیرا قانون تو نے بنا دیا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، مسلمانوں کے اعمال بگڑ گئے تو حکومتیں بگڑ گئی، ظالم کو اللہ بیٹھ کر ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ شرم فرما، اے اللہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، ہماری زندگی میں ہم ایسا بھی سنیں گے کہ اللہ تو مدینے کے راستے مکے کے راستے بند کر دے، پوری دنیا سے لوگ وہاں پر جاتے تھے، ہر دن اللہ ہمارے ملک کے ہزاروں لوگ وہاں پر رہتے تھے، آج ایک آدمی وہاں پر نہیں، سب سے بہتر جگہ ہے، تیرے رسول کی مزار کے بعد تو نہیں جا سکتے، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مسجدوں کو جانا بھی اب اے اللہ کہیں یہ راستے بھی بند نہ ہو جائیں، اے اللہ مہینوں مہینے یہ بھی نوبت آ گئی تھی، مسجد کو آنے کے لیے لوگ ڈر رہے تھے، ایک زمانہ تھا کہ مسجدوں کو آنے کے لیے اعلان ہوتے تھے، لیکن ہم نے سنا مسجدوں سے کہ گھروں میں نماز پڑھ لو، مسجدوں کو نہ وہ گھروں میں نماز پڑھ لو، اے اللہ ایسے کہ اللہ کبھی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ہماری زندگی میں ایسے اعلان بھی ہم سنیں گے، پوری دنیا میں بس ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، تیرے ایک کرونا وائرس کے بنائے ہوئے اس وائرس کے سامنے ساری دنیا کے پاورفل کنٹری بھی گھٹنے ٹیک دی، اے اللہ تو رحم کر دیا، اے اللہ تو رحم کر دیا تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اے اللہ سب سے بڑی بیمار فرما دے، اے اللہ تو اگر ہمارا بیڑا پار کر دیا تو تیرا نبی خوش ہو جائے گا، تو تیرا دوست خوش ہو جائے گا، اے اللہ ہماری کامیابی میں تیرے نبی کی خوشی ہے، تیرے نبی کی خوشی کے بعد ہم کو کامیاب کر دے، ورنہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے تجھے دکھا کر ہم کچھ مانگ سکیں، اے اللہ دکھانے کے لائق بھی کوئی نیکی نہیں ہے، بس یہ ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیرے رسول کو خوشی ہو جائے گی، تیرے رسول خوش ہو جائیں گے، ہم کامیاب ہو گئے تو تیرے رسول خوش ہو جائیں گے، امتی کی فکر کرتے ہوئے دنیا سے گئے، معراج کے سفر میں بھی امت کو نہیں بھولا، قبر میں جاتے ہوئے بھی امت کو نہیں بولا، حشر کے میدان میں بھی امتی کہیں گے، وہ نبی ہماری کامیابی پر خوش ہو جائیں گے، ان کے خوشی کی خاطر اللہ ہم کو کامیاب کر دے، اے اللہ ہم کو کامیاب کر دے، اے اللہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اے اللہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جتنے دن جیے اللہ خوشی سے زندہ رہا، عزت والی زندگی دے دے، بے عزت کی زندگی سے حفاظت فرما،
فیصلہ تیرے سوا کسی کا بھی برداشت جو ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے ان ہاتھوں کو دوسروں کے سامنے پھیلانے سے بچا لے مولا. ان ہاتھوں کو اللہ دوسروں کے سامنے پھیلانے سے بچا لے مولا. اللہ عزت کی زندگی دے مولا. عزت کی زندگی دے تیرے غریب گھر کے لیے, تیرے مدرسے کے لیے, ان کی حیثیت سے دے کر تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے. اے اللہ اس میں اخلاص والے بھی, تیرے گھروں کو لٹانے والے بھی, تیرے گھروں کی خاطر لوگوں کے دروازوں کے پاس جا کر کھڑے ہونے والے بھی, دکانوں کے پاس کھڑے ہونے والے بھی, کھڑ کر وہ اپنے لیے نہیں پوچھتے مولا, اپنے گھر کے لیے نہیں پوچھتے, تیرے مسجد کے لیے پوچھتے, تیرے مدرسے کے لیے پوچھتے کہ یہاں پر سب کے ایمان و اعمال کی حفاظت ہو, یہاں پر عبادت کا موقع مل جائے. بڑی امید کے ساتھ تیرے بندوں کے گھر گھر دروازوں کے پاس جا کر کھڑے ہو کر پوچھتے ہی مولا. اے اللہ ان کے ایک ایک اداؤں کو قبول فرما لے, ان کے ایک ایک اداؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ بڑی امید کے ساتھ یہاں پر ایک بڑی بلڈنگ بنائے. اے اللہ اور بہت سارا کام باقی ہے مولا. اے اللہ اگر ہم سوچیں گے, ہمارے جیبوں کو دیکھیں گے, ہماری حیثیتوں کو دیکھیں گے تو ہم ہمت ہار جائیں گے. لیکن اے اللہ ہم نے تیرے اوپر بھروسہ کیا ہے. بے شک اے اللہ تو نے بڑا کام لے لیا ہے. جن لوگوں کے اوپر ہماری امیدیں تھیں ان سے اتنا نفع نہیں ہوا. جہاں سے ہم سوچے بھی نہیں تھے وہاں سے لوگ لٹا رہے ہیں. اے اللہ سب کے دینے کو قبول فرما لے. ان کے ایک ایک اے اللہ اپنا پسینہ بڑھا کر, اے اللہ اپنا دن رات ایک کر کے لوگ کماتے ہیں اور تیرے گھروں کو مدرسوں کو دیتے ہی, بڑی امید کے ساتھ دیتے ہی مولا. مسلمان جتنا لٹاتا ہے کوئی اور خوف والا نہیں لٹاتا. اے اللہ مسلمان سب کو دینے والا ہوتا ہے. اے اللہ دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ اس لاک ڈاؤن کے وقت میں دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ اے اللہ سب کچھ لٹانے والے مسلمان تھے, اپنوں کو بھی دیتے, غیروں کو بھی دیتے. یہاں تک کہ اللہ مسلمانوں نے غیروں کو جنازوں کو اٹھایا. اللہ تیرے نبی کی یہ شان ہے, تیرے نبی کی امت ہے. تو نے اس امت کے اندر ایسے جذبات کو رکھا ہے کہ اللہ سب کا بھلا چاہنے والی تیری امت ہے. لیکن انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں, انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں, کبھی جان کر بھی ہو جاتی ہیں. نفس کا دھوکہ ہو جاتا ہے, شیطان کا دھوکہ ہو جاتا ہے. اے اللہ غلطیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو دل پاک ہوتا ہے تو اس دل میں تو آ جاتا ہے, جو دل کو پاک رکھتا ہے تو اس دل میں تو آ جاتا ہے. تیری محبت آ جاتی ہے, تیری رحمت آ جاتی ہے. اے اللہ اپنے دلوں کو پاک رکھ لینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ حسد کو رکھ کر, دشمنیوں کو رکھ کر دلوں کو گندے کرنے سے حفاظت فرما. اے اللہ دل تیرا گھر ہے, ہمارا قبلہ ہمارے کعبے سے بھی بڑا مقام دل کا ہوتا ہے. اس دل کے نیت کو درست کرنے کے آج کی رات میں ارادے کیے. اے اللہ جیسا ہم اپنے لیے بھلا چاہیں گے ہم اوروں کا بھی بھلا چاہیں گے. اے اللہ کسی کے بارے میں کوئی برا نہیں سوچیں گے. اے اللہ آج ارادے کر لیے ہی, اس مبارک رات میں ہم ارادے کر لیے ہی. اے اللہ اس نیتوں کے ذریعے سے زندگیاں بدل جاتی ہیں, نیتوں کے برکت سے حکومتوں پہ اثر پڑ جاتا ہے, نیتوں کے برکت سے اے اللہ بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. ہمارا اے اللہ ایک چھوٹا سا شہر ہے, اس چھوٹے سے شہر میں ایک چھوٹا سا محلہ ہے, اس محلے میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے. یہاں پر گنے چنے لوگ بیٹھ کر بڑے نیک تمنائیں, نیک نیتیں, نیک ارادے کیے ہیں. سب کے ارادوں کو قبول فرما لے. اے اللہ حکومت کی وجہ سے اے اللہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں, اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ اس کے پیچھے بڑے پلان بنے ہیں, لیکن ان پلان کو اے اللہ طاقت جو ملی ہے ہم نے ووٹوں کو بیچا ہے. اے اللہ ہم نے ووٹوں کو بیچا ہے, گنے چنے پیسوں کے خاطر ہم نے ووٹوں کو بیچا ہے. اے اللہ تو معاف فرما دے, تو معاف فرما دے. اے اللہ ہم کو بھی اللہ جیسا وہ باطل والے, باطل تو ایسا ہے, باطل تو ایسا ہے کہ وہ بغیر پھیلانے کی بھی پھیلتا ہے, لیکن حق کی محنت ہوتی ہے تو باطل خود بخود ختم ہو جاتا ہے. وہ حق کی محنت کے لیے ہم قبول فرما دے, حق کی محنت کے لیے قبول فرما دے.
اے اللہ ہم حق والے سنتے رہ گئے، ہم حق والے صبح کی نمازیں چھوڑنے والے بن گئے، ہم حق والے قرآن کو چھوڑ دیے، اب اللہ باطل والے سب کچھ کر رہے ہیں، باطل والے اللہ خوب کر رہے ہیں، سارے پلان ہم کو مٹانے کے پورے پلان بن چکے، لیکن تو بچانے میں آیا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچا لیا ہے، تو نے یونس علیہ السلام کو بچی کے پیٹ میں بھی بچا لیا ہے، 40 دن تک اللہ بچی کے پیٹ کے اندر تو نے زندہ سلامت رکھا، صحت و تندرستی کے ساتھ تو نے باہر نکالا۔ یوسف علیہ السلام کو پانی میں اللہ کنویں میں رکھ کر تو نے اللہ ان کو بچایا ہے۔ ہم بھی امید رکھتے ہیں، بھروسے رکھتے ہیں ان دشمنوں کے بیچ میں بھی جو اللہ ہماری بھی حفاظت کرے گا، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا، ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت کرے گا، اللہ ہمارے مدرسوں اور ہمارے مسجدوں کی حفاظت کرے گا۔ اے اللہ لیکن ہم نے تیرے سے مانگنا چھوڑ دیے، ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیے، اس لیے تیری مددیں نہیں آ رہی ہیں۔ اگر کوئی مانگتے ہیں تو انہیں چنے مانگتے ہیں، اے اللہ سب کو مل جل کر تیرے سے مددیں مانگتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان بیٹھنے والوں کو قبول فرما، بڑی دیر سے بیٹھ کر بہت ساری باتیں ہم بولے سنے، بولنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ بڑی امیدوں کے ساتھ تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ کوئی بیمار ہے، کسی کے رشتہ دار بیمار ہیں، کسی کے خاندان والے بیمار ہیں، کوئی خود بیمار ہے، اے اللہ بیماری سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ بیماری کے ذریعے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر گناہ نہیں رہے تو مقام دیر اس کا بڑھ جاتا ہے، لیکن کمزور بندے ہیں، اے اللہ کمزور بندے ہیں، بیماریوں کی نعمتوں کو برداشت نہیں کر سکتے، سب کو صحت کی وجہ سے مالا مال فرما۔ پیسہ خرچ کرتے ہیں، دولت خرچ کرتے ہیں، دوائیاں خریدتے ہیں، آپریشن کرواتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، اے اللہ لیکن صحت تو دینے والا ہے، اے اللہ صحت تو دینے والا ہے، اس آپریشن کو کامیاب کرنے والا بھی تو ہی ہے، اس ٹیبلٹ میں شفا دینے والا بھی تو ہی ہے، اس انجیکشن کے ذریعے سے فائدہ پہنچانے والا بھی تو ہی ہے، اے اللہ فائدہ ہی فائدہ نصیب فرما۔ لیکن اے اللہ بغیر دواؤں کے اے اللہ سب کو اے اللہ شفا نصیب فرما، اے اللہ بغیر دواؤں کے شفا نصیب فرما، شفا تیرے خزانے سے ہے، دعاؤں کے ذریعے سے شفا مل جاتی ہے، خوب دعائیں مانگتے بھی رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ صدقے کے ذریعے سے بلائیں ختم ہو جاتی ہے، خوب صدقات کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ آج سب نے دیا ہے، سب نے صدقہ جاریہ میں دیا ہے، اس صدقے کی برکت سے قبول فرما لے، صدقہ بلاؤں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اے اللہ آج کی مبارک رات میں سب نے دیا ہے یا دینے کے ارادے کیے، اے اللہ سب کو قبول فرما لے، ان ارادوں کی برکت سے، اس صدقے کی برکت سے، اس صدقہ جاریہ کی برکت سے سب کو سکون ہی سکون نصیب فرما، خصوصاً اے اللہ قرض داریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قرض دار کا جنازہ کوئی تیرا ولی بھی نہیں پڑھاتا تھا، قرض دار کا جنازہ کوئی صحابی بھی نہیں پڑھاتا تھا، قرض دار کا جنازہ کوئی نبی بھی نہیں پڑھاتا تھا، خصوصاً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پاس کھڑے ہو کر پوچھتے تھے کیا یہ قرض دار ہے کیا؟ جب تک قرض داری کی کوئی ذمہ داری نہیں لے لیتا تھا تو اللہ جنازے کی نماز نبی نہیں پڑھاتے تھے۔ اتنا بڑا قرض سے بچنے کا معاملہ ہے، ہم سب قرضوں میں ڈوبے، ہم سب قرضوں میں ڈوبے۔ اے اللہ جلد سے جلد نجات نصیب فرما، جلد سے جلد نجات نصیب فرما، جلد سے جلد نجات نصیب فرما، قرض داروں سے حفاظت فرما، اے اللہ قرض داروں سے حفاظت فرما، جلد سے جلد نجات نصیب فرما، کمائیوں میں برکت نصیب فرما، کاروبار میں ترقی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ خصوصاً ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ اسکولوں کے ذریعے سے، کالجوں کے ذریعے سے اور دوسرے پلاننگ کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے ذہن میں اسلام کی، قرآن کی، مدرسوں کی، عالموں کی سب کی نفرت بٹھانے کا پلان بن گیا ہے، لیکن اے اللہ تو بچانے میں آیا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ سب کی بھی حفاظت فرما دے، سب کی بھی حفاظت فرما دے، اے اللہ سب کی بھی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ یہاں بیٹھ کر بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے ماں باپ یا اپنے دادا دادی جو بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی نیت سے کوئی قل درود پڑھے ہیں، کوئی سورہ فاتحہ پڑھے ہیں، کوئی کسی نے آیت الکرسی پڑھا ہے یا یہاں آنے سے پہلے پڑھے ہیں، جو بھی پڑھے ہیں جن کے نام پر بخشنے کے لیے بھی پڑھے ہیں تو بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ سب کے روحوں کو عنایت فرما،
اے اللہ سب کے روحوں کو یاد فرما، اے اللہ ان تمام کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ ہم بھی تیرے پاس ایک نہ ایک دن لوٹ کر آنا ہے، اے اللہ آج ہمیں سونے کے لیے تکیا کی ضرورت ہے، آج ہمیں سونے کے لیے نہانی یا حسین کی ضرورت ہے، لیکن وہاں پر مٹی میں ڈال کر آ جائے گا۔ آج ہمارے اے اللہ جن ہاتھوں سے ہمارے بچے تکیا دیتے، جن ہاتھوں سے ہمارے بچے ابھی پانی لا کر دیتے، جن ہاتھوں سے ہمارے بچے ابھی کھانا لا کر دیتے، انہیں ہاتھوں سے ابھی ہمارے اوپر مٹی ڈال کر آ جائے، اے اللہ انہیں ہاتھوں سے مٹی ڈال کر آ جائے۔ بس اگر اس سبق کو یاد کر لے تو کوئی کسی کا دل نہیں دکھائے گا، اس سبق کو یاد کر لے تو اس دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑے گا، بس اے اللہ اس منظر کو اگر ذہن میں رکھ لیا تو کوئی اے اللہ کسی کو بھی نہیں چڑھ پائے گا، اے اللہ اس منظر کو گویا اے اللہ یہ منظر کبھی بھی آ سکتا ہے، اے اللہ پتہ نہیں ہم عید کے کپڑے لینے کی تیاری میں ہی، شادیوں کی تیاریوں میں ہی، لیکن ہمارے کفن کا کپڑا فیکٹری میں بھی بن گیا ہوتا ہے، کسی کے دکان میں بھی آ گیا ہوتا ہے، لیکن جانتے نہیں مولا، غفلت میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، غفلت سے جلد ہم کو نکال دے مولا، ہمیشہ تیرا دھیان، تیرا ڈر، تیرا خوف نصیب فرما، ایک دم تیار رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جیسے ہی آئیں گے تیری ملاقات کا وقت ہوگا، تو اے اللہ تیری ملاقات کا وقت ہوگا، اس سے بھی بڑی چیز کیا ہوگی، اے اللہ جلد سے جلد پورے طور پر تیار ہو کے نکل جائے، ایسے تیار رہنے کی توفیق نصیب فرما، خصوصاً قرضداریوں سے نجات نصیب فرما، اے اللہ پھر سے ہم تیرے سے گزارش کرتے ہیں، اے اللہ تیرے سے ریکویسٹ کرتے ہیں، جہاں پر جو مدرسہ بن رہا ہے اس میں کامیابی نصیب فرما، ہم جانتے ہیں شیطان کی بھی بڑی محنت چلتی ہے، ہم جانتے ہیں نفس کا بھی دھوکہ ہو سکتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ بری نظریں اس کے اوپر پڑ سکتے ہیں، لیکن اے اللہ آج کی مبارک رات میں ہم تیری مدد کی بھیک مانگتے ہی بولا، تیری مدد شامل حال فرما، ہم رہیں گے چلے جائیں گے لیکن یہ بلڈنگ کھڑی رہ جائے گی، یہاں پر فائدہ ہونا ہے، اے اللہ تو اے اللہ ہم ایک دلی کے ساتھ وہاں پر اے اللہ صحیح طور پر تعلیم اور ایمان و اعمال کو بچانے کی قرآن کی تعلیم وہاں پر لگانے کی صحیح محنت اور کوشش کرنا ہے، ہم تمام کو بھی ذریعے کے طور پر قبول فرما، اے اللہ جیسا اب مل جل کر اس کو بنا رہے آئندہ بھی مل جل کر اسے نبھا لینے کی بھی توفیق نصیب فرما، اے اللہ عداوتوں سے حفاظت فرما، کینہ کدورت سے حفاظت فرما، دشمنیوں سے حفاظت فرما، ایک دوسرے کی قدردانی نصیب فرما، ناخوی اور بے ادبی سے حفاظت فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ مانگنا تو بہت کچھ ہے لیکن کمزور بنتے ہیں، اے اللہ مانگ بھی نہیں سکتے، لیکن ہمارے لیے کیا بھلا ہے تو ہی بہتر جانتا ہے، وہ بھلائی کی ساری چیزیں ہمیں عطا فرما دے، کیا نقصان ہوتا ہے تو ہی بہتر جانتا ہے، ہر ایک نقصان سے سب کی بھی حفاظت فرما دے، ہر ایک نقصان سے سب کی بھی حفاظت فرما دے، اے اللہ ان بیٹھنے والوں میں یا ان کے بھائی بہنوں میں سے، ان کے اولادوں میں سے، ان کے رشتہ داروں میں سے، چاہے لڑکے ہو لڑکیاں ہوں، اے اللہ نکاح کی عمروں کو پہنچے تو اے اللہ ان تمام کو بھی نیک صالح جوڑے نصیب فرما، اے اللہ ان تمام کو بھی نیک صالح جوڑے نصیب فرما، اے اللہ اے اللہ شادی شدائیں اے اللہ اولاد کا خواہش مند نیک صالح اولادیں نصیب فرما، نیک صالح اولادیں نصیب فرما، نافرمان اولادوں سے حفاظت فرما، نافرمان اولادوں سے حفاظت فرما، جن کے ماں باپ ہیں اے اللہ قدر کر لینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ کوئی بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے تو بھائی جیسا پیار کرنے والا مل جاتا ہے، کوئی اور دوست چلا جاتا ہے تو دوست جیسا پیار کرنے والا مل جاتا ہے، لیکن ماں باپ جب چلے جاتے ہیں تو اس کا بدل دنیا میں نہیں، ماں باپ جب چلے جاتے ہیں تو اس کا بدل دنیا میں نہیں ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں اے اللہ وہ قدر کر لینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جیسا ہم بچپن میں ماں باپ کو سکھاتے تھے، اے اللہ بچپنا بڑھاپے میں بھی بچپنا آ جاتا ہے، ان کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، لیکن اللہ جیسا انہوں نے اے اللہ ہم کو چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، ہماری شرارتوں کو برداشت کیا، ہم کو اے اللہ بھیگی جگہ سے اٹھا کر سوکھی جگہ میں سلایا، اور بھیگی جگہ میں سو گئے، اے اللہ اگر ہم رات میں روتے تھے پیٹ میں درد ہوتا، کان میں درد ہوتا، بولنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن ماں باپ بے چین ہو کے رات بھر جاگتے تھے، آج ماں باپ وہی بیماریوں کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو کوئی تسلی بولنے والا نہیں،
اے اللہ ان کے بڑھاپے پر تو بھی رحم فرما دے، ان کو صحت دے دے اور بچوں کے اندر بھی وہ ماں باپ کی محبت ڈال دے، ان کی صحیح نگرانی کر لینے کی توفیق نصیب فرما، ان کے صحیح آرام کا خیال رکھ لینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو ہماری نماز، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارے روزے، ہمارا قرآن قبول ہوتا ہے، ورنہ اے اللہ یہ سب چیزیں اے اللہ قبول نہیں ہوتے۔ اے اللہ صحیح قدر کر لینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بہت سارے چاہتے ہی ماں باپ کی خدمت کر لینا، لیکن سہولتیں نہیں ہوتی، اے اللہ ان کو سہولتیں نصیب فرما دے۔ کسی کو پیسے کا تقاضا ہوتا ہے، کسی کو ٹھکانے کا تقاضا ہوتا ہے، کسی کو وقت کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن چاہتے ہی محبت ہے کر نہیں سکتے، لیکن ان کے دلوں کی محبت کو تو دیکھنے والا ہے، ان محبت کے برکت سے ان کو صحیح راستے نصیب فرما، صحیح اے اللہ فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جیسا آج ہمارے اے اللہ ماں باپ کی نگرانی ہم کریں گے، ہمارے بچے ہماری نگرانی کریں گے۔ اگر ہمارے ماں باپ کو ہم ستائیں گے تو ضرور ہمارے بچے ہم کو ستائیں گے، یہ تیرا قانون ہے۔ ایسی نوبتیں ڈالنے سے ہماری حفاظت فرما، ایسی نوبتیں ڈالنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اگر بید بھی کر دیے ہیں تو معاف فرما دے، اے اللہ معافی مانگ لینے کے موقع نصیب فرما دے۔ اے اللہ دل مانگے، اے اللہ اپنی حیثیت کی معافی مانگے ہی مولا، اے اللہ تو اپنی رحمت شان سے عطا فرما۔ تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں خیر کے لیے سے مانگے، ان دعاؤں میں ہم سب کا اور ساری امت کا حصہ نصیب فرما۔ تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی شر و آفات، بلا و مصیبتوں سے پناہ مانگے، ان شر و آفات، بلا و مصیبتوں سے ہم سب کی بلکہ ساری امت کی حفاظت فرما۔ اس دعا کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بے انتہا قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاء لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله۔ کوئی اعمال کرنا ہو تو مسجد میں رہیں یا گھر میں بھی جا کر اعمال کر سکتے ہیں، لیکن راستوں میں نہ بھی رہیں، ادھر ادھر آواز میں نہ کریں۔ اگر جا رہے ہیں گھروں کو تو راستے میں بغیر باتیں کیے ہوئے آہستہ بات کرتے ہوئے جائیں، آوازیں اور شور نہ کریں، خاص کر بچوں کی تھوڑی نگرانی کریں۔